السلام علیکم معزز خواتین و پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، ہم نے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران دیکھا کہ آڈیو لیکس ہوئیں اور بعد میں پھر ہم نے ویڈیو لیکس بھی دیکھی. جب آڈیو لیکس ہوئیں تو اس میں کنورسیشنز تھی، کبھی شوکت ترین صاحب کسی سے بات کر رہے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما کسی اور رہنما کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اس وقت اہلیہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، جو موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، بشرا بی بی صاحبہ، ان کی بھی جو کنورسیشنز تھیں، جیسا کہ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ان کی کنورسیشن تھی، وہ بھی آڈیو ریلیز ہوئی. اور اب ایک اور آڈیو ریلیز ہو گئی ہے، اور اس آڈیو ریلیز میں جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اس میں موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کی لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. دوسری طرف انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین کے امیدوار بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں. لیکن آج ہم نے شعیب شاہین صاحب کو سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ابھی ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور وہاں پر انہوں نے دیگر اور وکلاء کے بھی نام لیے جو موجودہ چیئرمین، مجھے ساتھ ساتھ یہ موجودہ لفظ استعمال کرنا پڑا ہے ورنہ اس سے پہلے تو nobody actually thought of it کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا. تو ان سے جو ملاقات ہوئی، جن جن وکلاء کی، ان کا حوالہ دیتے ہوئے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی ابھی ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے. جو فیصلہ عدالت سے آنا ہے، اور وہ فیصلہ ہے توشہ خانہ کی سزا جو معطل ہوئی تھی اس آرڈر کی معطلی کا، تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا ہوگا کہ جی کیا کوئی اور امیدوار ہوگا اس کرسی کے لیے. ہم نے اب سے کچھ ہفتے پہلے یہ بھی دیکھا اور سنا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان جو ڈیفرنسز تھے وہ بھی سامنے آئے. اب آگے اگر بڑھیں تو بڑھتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن مہم چلا پائے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات کا یہ سلسلہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں بریت ہوگی ان کی، اور اب العزیزیہ کی باری ہے، اور اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی یہ بریت کیسے ہو گئی، یہ پروسیکیوشن نے صحیح سے کیس کو نہیں چلایا، اور جو پراپرٹی ہے جس کا یہ پورا کیس تھا اس پراپرٹی میں تو وہ رہائش پذیر بھی رہے. پھر کئی بیانات موجود ہیں آن ریکارڈ جس میں مریم نواز صاحبہ کا بیان ہے، اور نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کا بیان ہے آن ریکارڈ، پھر چودھری نثار صاحب کا بیان ہے آن ریکارڈ. مختلف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لوگوں کے بیانات ہیں کہ جی یہ اپارٹمنٹس کس کے تھے، اور یہ اپارٹمنٹس کب لیے گئے، اور یہ کیسے پیسہ وہاں پر پہنچا، منتقل ہوا. لیکن اب چونکہ بریت ہو گئی ہے تو پی ایم ایل این تو یہ کہے کہ جی آل از ویل، اور ہم پہلے بھی سچے تھے، ہم آج بھی سچے ہیں. جبکہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے، پوچھا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ کہاں کے سچے تھے. تو آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ذکر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی انتخابی مہم کو لے کر بلوچستان پہنچ گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میدان کھلا ہے، وہ انتخابات کے لیے تیاری اور انتخابی مہم کو اپنی چلا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب نے. امتیاز عالم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ مبشر بخاری صاحب نے. مبشر بخاری صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، آئی بیگ یور پارڈن ونس اگین، مجھے یہ کہنا پڑے گا جی موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آپ کا بہت بہت شکریہ پنجوتا صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے امتیاز عالم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے 21 اکتوبر کو واپسی ہوئی، استقبال ہوا، پھر اس کے بعد جو بیل بیفور اریسٹ ہے، حفاظتی ضمانت جو ہے وہ جو ملی، پھر اس میں حفاظتی ضمانت میں ایکسٹینشن ہوئی، اور پھر فیصلہ محفوظ بھی نہیں بلکہ فیصلہ فوری انصاف ہوا، اور ایون فیلڈ میں بریت ہو گئی. اب آگے العزیزیہ کی باری ہے. تو آپ کو کہیں پر کوئی کہانی میں ٹوسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سکرپٹ ہے اور یہ سکرپٹ اسی طرح سے چلے گا، اور پھر 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے اور آگے پھر آل از پی ایم ایل این آل دا وے؟ دیکھیے، ابھی تو الیکشن دور ہیں اور ابھی بہت ساری سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں، اور جانے کیا کیا کچھ ہو جائے الیکشن کے پہنچے تک. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو اس ایون فیلڈ کیس میں تھا کچھ نہیں، اور پروسیکیوشن کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھے، اور اس سے پہلے ہی بہت پہلے مریم نواز اس میں بری ہو چکی ہیں.
تو اس میں سے تو نواز شریف کا یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا نواز شریف پہ، تو لہذا وہ ختم ہو گیا. اس میں اب ہم کیوں میڈیا ٹرائل چلائے جا رہے ہیں؟ پہلے تھوڑا میڈیا ٹرائل چل چکا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ کیس چلا تھا اور پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی. اور ویسے بھی ایون فیلڈ جو تھے وہ جو خاندانی ذرائع ہیں یا دوسری کوئی تحقیقاتی رپورٹس ہیں، اس کے مطابق تو وہ میاں شریف جو والد صاحب تھے، نواز شریف صاحب کے، اور وہ انہوں نے جب یہ لوگ سعودی عرب میں جلا وطنی میں تھے تو اس وقت انہوں نے وہ جائیدادیں وغیرہ لی تھیں اور ٹرانسفر کر دی تھی اپنے نواز شریف کے بیٹوں کے لیے. تو یہ بہت پرانی بات ہے، نہ نواز شریف نے کوئی اس بارے میں منی ٹریل دی اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی منی ٹریل تھی. لہذا وہ کیس جو تھا، یہ ایسے کیس جو سیاسی ضروریات کے تحت بنائے جاتے ہیں تو اس میں پہلے تو بہت استحصال ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، میڈیا ٹرائل چلتا ہے، قید و بند بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر جاتا ہے، منظرنامہ بدل جاتا ہے، کردار بدل جاتے ہیں، ریاست کی ضرورتیں بدل جاتی ہیں، ان کے لاڈلے بدل جاتے ہیں. تو کل کے لاڈلے جو آئے ہیں آج وہ حریف ہو جاتے ہیں، اور آج جو کل کے حریف تھے آج وہ لاڈلے بن جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان میں جو سیاسی میجیکل شو ہے اس کا تسلسل بھی ہے. لیکن اس کیس کے حوالے سے مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ ایک فالس کیس تھا، اور یہ جو نواز شریف کی سزا جو ہوئی تھی عمر قید کی، وہ میں سمجھتا ہوں اس بینچ نے بڑی زیادتی کی تھی. اب اس بینچ کے فیصلوں پہ بھی سوال اٹھیں گے. ابھی یہ جو ایون فیلڈ کا کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں ایک جج صاحب بیٹھے تھے جو سپروائز کر رہے تھے، جو پاکستان کی سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں یا جورسپروڈنس کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ خود جوڈیشری جو ہے وہ پروسیکیوٹر بھی بن جائے اور سپروائز بھی کرے اور پروسیڈنگز کو، اور اس کے بعد ججمنٹ میں بیٹھ جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسوسناک چیپٹر تھا. اس میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا ازالہ ہو گیا. ٹھیک، اس کا ازالہ ہو گیا. مبشر بخاری صاحب بڑے اداس ہیں آپ، اس اداسی کی تو پہلے وجہ بتا دیجئے. مبشر بخاری صاحب، لگتا ہے مبشر بخاری صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی تھی، یہی وجہ ہوگی اداسی کی. ذرا یہ آڈیو کا ایشو ریزالو کر دیجئے تاکہ مبشر بخاری صاحب سے ہماری بات ہو جائے. مجھے لگتا ہے ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے پروگرام شروع ہی نہیں کیا. ان مین وائل نعیم حیدر پنجوتا صاحب، سر آپ کی طرف آتے ہوئے، سر آپ چونکہ قانونی جو پوائنٹس ہیں، لیگل پوائنٹس ہیں، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. امتیاز عالم صاحب نے تو اپنا تجزیہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو کیس تھا اس میں کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ پروسیکیوشن نے کوئی ان کے پاس ثبوت تھا، اور نہ دوسری طرف سے نواز شریف صاحب نے اپنے ذرائع بتائے کہ ذرائع کیا ہیں. تو جو ہوا سو ٹھیک ہوا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجزیہ میرا خیال میں وہ ہونا چاہیے جو منصفانہ اور برابری کے اوپر ہو. اور اگر دیکھا جائے تو ایسٹس قوم کے سامنے نواز شریف صاحب نے بتانے ہیں کہ انہوں نے جو ان کی آمدن تھی ان سے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ کیوں ہیں. جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے یا ان کے والد کے یا ان کے بھائیوں کے کیا ایسٹس تھے، اور اس کے بعد جو بھی پراپرٹیاں انہوں نے بنائی پاکستان میں، ملیں بنائیں، جو بھی پراپرٹیاں باہر بنائیں، لندن میں اکاؤنٹ بنائے، تو وہ سارے ان کو تفصیلات تو دینی پڑیں گی. آج بھی اگر بات کی جائے تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، کیا ان کی رسیدیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں؟ نہیں. تو یہ کہنا کہ وہ فلیٹ میرے نہیں ہیں، تو پھر آپ کہاں رہے ہیں آج تک؟ اور آپ ابھی بھی یہ کلین چٹ لے کر بھی، جب بھی بیماری جو آپ وہاں سے آئے ہیں اور آپ نے ایک یہ کہا ہے کہ میں بیماری کی صورت میں دوبارہ واپس بھی آ سکتا ہوں، جو کہ آپ کا پہلے ہی پلان ہے، تو پھر بھی آپ نے رہنا تو وہاں پر ہی جا کر. تو پھر آپ مکرتے کیوں ہیں؟ مریم کا بیان کچھ اور آتا ہے، حسن کا بیان کچھ اور آتا ہے، نواز شریف کا بیان جو ہے اسمبلی میں کچھ اور آتا ہے، اور بات جب کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ ثابت نہیں کر سکا نیب. نیب نے سزا کیوں دی؟ نیب اس کے اوپر تمام ایجنسیاں اس وقت جو ہے انہوں نے پورا سرچ کیا، ایف آئی اے نے اس کے اندر پوری جو ہے وہ تحقیقات کی، اور ایک گورنمنٹ کا
ایک کثیر تعداد رقم جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوئی، تمام شواہد جو ہیں جا کر لندن میں جا کر یہاں پر یہ بھی ذرا ایک نقطہ لے لیں، آپ بات ضرور مکمل کیجئے گا، صرف اس میں ایک پوائنٹ لے لیں، ایک پوائنٹ لے لیں، پوائنٹ یہ کہ ابھی آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، آپ ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں، وہی ادارے نیب، ایف آئی اے، یہ اب موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز میں انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں، تو اس وقت جو کیا وہ ٹھیک کیا اور اب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب بات کی جاتی ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے اور عمران خان کے خلاف بوگس جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں تمام ہی، اور نیب نے بھی جو القادر ٹرسٹ کیس بنایا، آج ہم نے اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی کہ 1 روپے کا نہ عمران خان صاحب نہ بی بی وہ ٹرسٹی ہیں، اور جو رقم ہے وہ ان کے جو ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے ہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ وہ یہاں پر کوئی اس کا ثبوت ہے کہ وہ رقم جو ہے یہاں سے باہر جو ہے منی لانڈرنگ کر کے لے گئی یا پاکستان کا پیسہ تھا، بلکہ جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والے مالکان جنہوں نے وہ جو ون ہائیڈ پارک جو ہے وہ جو ہے سیل کیا بیریا ٹاؤن کو، تو 50 ملین میں وہ سیل کیا گیا، 25 ملین کی پراپرٹی 50 ملین میں جب سیل کی تو وہاں پر این سی اے نے یہ دیکھ لیا کہ جناب یہ تو مہنگی پراپرٹی خریدی گئی ہے، تو وہ انہوں نے مشکوک ہونے کی وجہ سے وہ ساری وہاں پر تفتیش جو ہے وہ شروع کی، انکوائری شروع کی، جس کے بعد یہ اکاؤنٹ فریز ہوئے اور سارا معاملہ آگے بڑھا، جو کہ مجسٹریٹ کے حکم سے یہ فریز ہوئے۔ اس کے بعد اس کو حکم سے ڈی فریز کیا گیا، ایگریمنٹ ہوا اور رقم جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے وہ رقم جو ہے وہ حکومت کو دے دی ہے، تو پھر کیسے کیس یہ چل رہا ہے؟ عمران خان کے اوپر نیب نے پولیٹیکلی انجینئرنگ کرتے ہوئے سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، چاہے وہ ریمانڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی تفتیش کا معاملہ ہو، چاہے وہ جناب کیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملہ ہو، وہاں پر وہی نیب جا کر کہتا ہے کہ ہمیں نہ گرفتاری مطلوب ہے، بادشاہ سلامت کو بری کر دیا جائے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ 2017 میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی، یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے اوپر کیس ہیں تو نواز شریف کو بھی تو غلط طریقے سے نائل کیا گیا تھا۔ بھائی آپ کی اس کی جسٹیفیکیشن کیا اس چیز سے دیں گے کہ 2017 میں جب عمران خان کی حکومت ہی نہیں تھی اس وقت وہ تمام پراپرٹیوں کے جو ابھی تک حساب نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے ان کو نائل کیا گیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ان کے خلاف ہونا چاہیے؟ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوئی، یہ تو پھر آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کو جیلوں میں ڈال کر مبشر بخاری صاحب کی طرف جانے سے پہلے پنجوتا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جج صاحبان تو اس کے لیے قصوروار نہیں ہے نا، بیکاز انہوں نے تو جو پروسیکیوشن جس طرح سے پروسیکیوٹ کرے گی اسی پر فیصلہ کرنا ہے، تو اگر پروسیکیوشن ہی وہاں پر کچھ نہیں کرے گی، خاموش کھڑے رہیں گے، گمسم کھڑے رہیں گے، تو پھر جج صاحبان کیا کریں گے؟ دیکھیں بالکل میں آپ نے بڑی بات کی ہے، میں اس کے اوپر کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ججز کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی درخواست آئی اپیل کی توشہ خانہ کی تو پھر اسے بھی فکس کیا جائے، ان کی اپیل کی درخواست پہلے کی ہے، بعد میں سپٹمبر میں اگست کی عمران خان کی، سپٹمبر میں ان کی، اور ان کی درخواست کے اوپر سماعت ہو کر انہیں بری بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ ابھی تک فکس نہیں ہے۔ پھر جو اس طرح سے پروٹیکٹیو بیل ان کو دی گئی، کیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلے پروٹیکٹیو بیل ملی؟ پھر آپ نے دیکھا کہ بایو میٹرک عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا، کیا کسی کے لیے بایو میٹرک عملہ ایسے پہنچا؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی ایک گراؤنڈ دے رہی تھی کہ یہ جو عدالت ہے یہ ان کو بری کرنے کے لیے جا رہی ہے، بار بار انہیں جس طرح سے برا پروٹوکول دیا گیا پاکستان آنے میں، سفارت خانے سے لے کر سی سی پی او اور سارا پورا وہ سارا پروسیس دیکھیں، جلد سے جلوس سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی کوریج ہوتی رہی ہے پورا دن، اور یہاں عمران خان کی تصویر کے اوپر پابندی ہے۔ وہاں پر وہی عدالت کہتی ہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایسے ہی گرفتار بار بار کیا جائے گا۔ تو کیا اس کے اندر آپ شامل نہیں کرتے؟ ٹھیک، میں مبشر بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر آواز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اہم سوال تو یہ ہے نا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل چلیں مبشر بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوا ہے یا انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ اگر ہم نیب کی بات کریں تو میں تو آپ کے کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نیب ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا استعمال بھی کسی کا دور بھی ہو اس کا استعمال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا
نیب کی اہلیت کے حوالے سے ہمیشہ ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ اس کے آگے کوشچن مارک رہا ہے. کورٹس نے بھی اٹھا کے فائلز پھینکی ان کے سامنے سینکڑوں دفعے. تو نیب کو تو میرا خیال ہے ختم ہی ہو جانا چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ مالی وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے نیب کے چکر میں. تو جہاں تک رہی قانون کی بات, آپ پنجوتا صاحب فرما رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے بلینکٹ بیلز بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلینکٹ بیلز جو ہیں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی. تو یہ قانون جو ہے اس سے پہلے ہے کہیں نہ سر. کہیں جی لیکن اس لیول کی انتظار صاحب نہیں تھی. لیکن بات وہی ہے کہ قانون ہر دور میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتا ہے, اور قانون بیسکلی ڈیپینڈ مبشر کرتا صاحب, ہے. ظہور الہی کیس اور دیگر کیسز سپریم کورٹ کے ہیں جہاں پر بلینکٹ بیل اس بنیاد کے اوپر ملی ہیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ جو پرچے بنائے گئے ہیں, درج کیے گئے ہیں, یہ گرفتاریاں اغوا کھاتا سارا تو اس وقت دی گئی ہے, تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ریئر یوز ہوا ہے. اس کے برعکس تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ ایک درخواست, ایک بیل کی 2 سال لگی نہیں. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لیں گے ایسے لیڈرز کا تو آپ پہ فوری طور پہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ آپ ان کے شاید حمایتی ہیں. لیکن ہم نے وٹنس کیا, یعنی بیل اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چلی گئی, یہاں تک کہ وہ نہیں ٹیک اپ کی گئی. تو اس طرح ہوتا رہا ہے. تو قانون اب جو پاکستان میں ہے نا, یہ طاقتور کے مفاد کے لیے ہوتا ہے. کل عمران خان صاحب اگر طاقتور تھے اور آج ان کے مخالفین طاقتور ہیں, لیکن میں پنجوتا صاحب کی اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے جو ہو رہا ہے. مطلب کیسز در کیسز, اور صرف ایک بندے کے خلاف نہیں بلکہ جو بھی جس کے بارے میں بھی ویسے بخاری صاحب, کیا اس کو یہ سوچ کر سمجھ کر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہی ہے, تو لہٰذا اگر ہو رہا ہے تو پھر پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا؟ بالکل نہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جہاں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہم نے تو اپنے اساتذہ سے یہی سنا کہ ایک میڈیا پرسن جو ہے وہ نیچرل ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوتا ہے, اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں وہ کورٹس میں ہو رہی ہیں, وہ سڑک پہ ہو رہی ہیں, وہ اسٹریٹ میں ہو رہی ہیں, یا وہ کمروں میں ہو رہی ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو اس حد تک تو میں بالکل, اور یہی وجہ ہے کہ جب میرے جیسے صحافی, مطلب مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے جیالہ سے سٹارٹ ہوئے تھے اور مجھے ریسنٹلی یوتھیا کہنا شروع کر دیا. معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو وہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی صحافی حکومت وقت کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا تو مان لیجئے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے, یا اس کی آئیڈیالوجی میچ کر رہی ہے, وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. ہر صحافی کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی اور میڈیا ٹرائل میں واضح فرق ہوتا ہے, ہوتا باریک ہے. وہ فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, فیکٹس کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, جس طرح قانون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آپ تو یہ بہت بڑی بات کر رہی ہیں, تو سیاست ہے, اس میں تو وکٹمائزیشن پارٹ آف گیم ہے. یہاں پہ تو لاہور ہائی کورٹ کا ایک حکم آتا ہے کہ جناب جن کے پاس لائسنسز نہیں ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے, اور پولیس جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا رہی ہے کیونکہ لائسنس کے بغیر گرفتاری. پنجوتا صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ 279 جو ہے وہ ریشلی ڈریون کار کے لیے یوز ہوتا ہے, اس میں لائسنس والا معاملہ نہیں. 99 سیکشن کا استعمال ہو رہا ہے وہیکل ایکٹ کی, وہ 1 ویلنگ کے لیے ہو رہی ہے. تو مطلب اس پہ کئی ہزاروں سینکڑوں مقدمات جو ہیں. تو یہ قانون ہے پاکستان میں. تو قانون بنیادی طور پہ طاقتور کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے پاکستان. بخاری صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, امتیاز عالم صاحب, نواز شریف صاحب بطور چوتھی بار وزیر اعظم, کیا ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد آگے ہم خوشحال ہوں گے, اور ملک کا انٹرنیشنلی بھی بڑا نام ہوگا, ہمارے خارجہ امور پہ جو ہمارے تعلقات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وہ بہتر ہو جائیں گے, سب سیٹ ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور نواز شریف صاحب اپنی وہ مدت بھی کامیابی سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں اتنا بڑا جوتشی نہیں ہوں,
یہ آپ کسی اور سے پوچھیں اتنی جو آپ تفصیلات پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک کمنٹ کروں گا پچھلی گفتگو پہ کہ نہ پہلے ٹھیک ہوا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، نہ اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جسٹیفائیبل ہے. نہ اس وقت قانون کی حکمرانی کا صحیح اظہار ہوا تھا نہ اب ہو رہا ہے. اگر پہلے زیادتی ہو رہی تھی تو اب بھی زیادتی ہو رہی ہے، دونوں زیادتیاں غلط تھیں. اب آتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. مجھے اب کوئی یقین نہیں ہے کہ نواز شریف کا دعویٰ ہے اور مسیح نواز کا دعویٰ ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف بہت ہیوی ویٹ ہیں اور ان کے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بگڑتے رہے ہیں. تو کیا وہ جو لوگ سارا سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس نظام سیاست کے جو آج کل سب کنٹرول والے لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں سب کو، وہ ان کے لیے ان کی چوائس کا وزیر اعظم ہوگا یا پھر نواز شریف کو اتنی بڑی لہر کو لے کے ساتھ آ رہے ہیں، عوامی لہر کے ساتھ، کہ وہ اگر کسی کی منشا نہ بھی ہو تو وہ اکثریت حاصل کر کے پرائم منسٹر بن سکیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ بیچ میں آن پڑا ہے کہ ان انتخابات کی لیجیٹیمیسی یا اخلاقی جواز ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک پوری پارٹی کو آپ نے سیاسی میدان سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس پارٹی کے سربراہ کو خود اپنے آپ کو مائنس کرنا پڑ رہا ہے تاکہ پارٹی کا سمبل برقرار رہ سکے. اور اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 100 جھگڑے موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں منظر نامہ، اس میں وزیر اعظم وہی ہوگا کہ جسے کیا چاہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم با اختیار نہیں ہوگا. اس جو تبدیلیاں پی ڈی ایم کی حکومت میں یا شہباز شریف کی حکومت میں لائی جا چکی ہیں اس میں سویلین سپیس بہت کم رہ گئی ہے. اب وزیر اعظم جو ہے اور وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ تابع ہو گئی ہیں ایپیکس کمیٹیز کے. تو جو سویلین حکمرانی کی جو بات تھی اب اس کا ایجنڈا ڈیفیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب پارٹیاں کو ڈیموکریٹک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑی ہو رہی ہیں، پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو دشنام کر رہی ہیں اور یہ نہیں کر رہی کہ عوام کی حکمرانی کے لیے ایک اتفاق رائے پیدا کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جمہوری کاز کے لیے ہم نے 5-6 دہائیاں جدوجہد کی اس ملک میں اور بڑے بڑے ہم نے مشکلات کا سامنا کیا، وہ ہماری قربانیاں رائے گاں گئی ہیں. اور اب تو سبھی اس دربار میں حاضری دینے کے لیے بےتاب ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایک ڈیموکریٹک لوگوں کے سامنے کیا چوائس رہ جائے گی. جس دربار میں حاضری کی آپ بات کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب، آپ کو کبھی میں نے نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ جب دربار کی حاضری کی بات کر رہے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے اس دربار میں کبھی کوئی حاضری نہیں دی ہے، بلکہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ کی طرف سے بڑے جو ہے وہ اسٹرانگ ریمارکس آتے رہے ہیں، سوالات بھی، بلکہ اگر آپ کو کہیں مدعو کیا گیا ہو تو بڑے سخت سوالات کرتے رہے ہیں. اسی لیے 4-5 سال سے ہم بین ہیں مین اسٹریم ٹیلی ویژن جو بڑے نیٹ ورکس ہیں ان پہ مجھے نہیں بلایا جاتا ہے، اسی لیے میرا انگریزی میں کالم بھی نہیں چھپتا ہے. تو لہذا میں تو ویسے ہی جیسے کہتے ہیں جبری ریٹائرڈ ہوں. کچھ لوگ مسنگ پرسن ہیں، میں مسنگ جرنلسٹ ہوں. پنجوتا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، پنجوتا صاحب، پارٹی کی چیئرمین تو امیدوار ہیں بیرسٹر گوہر علی. اب جو پروگرام کی ابتدائیہ میں نے حوالہ دیا اس پر آپ ذرا بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ شعیب شاہین صاحب نے جن وکلاء کا نام لیا ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے کہ آپ کی بھی موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کی ذرا تفصیل احوال بتائیے گا، اس میں کیا تھا، تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور ہو جائے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اس بات پر بھی جو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر اس کے بعد آگے طے ہونا تھا، اس سے پہلے نہیں. دیکھیں، مروت صاحب جو ہیں خان صاحب سے ملے، جس میں عمیر نیازی صاحب اور دیگر بیرسٹر علی ظفر صاحب اور سارے موجود تھے، اور انہوں نے آ کر باہر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ جو ہے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا تو یہی بات جو ہے وہ فائنل ہوئی کہ اگر یہ معاملہ سٹل کیونکہ ابھی پینڈنگ ہے تو
جو انٹر پارٹی الیکشن ہوگا اس کے اندر بیرسٹر گور صاحب کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ان کو لایا جائے گا. تو یہ بات جب ہوئی اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی آفیشیل سے ایک ٹویٹ آیا جس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یوٹیوبر اور ہر طرف ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا. صبح جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کو سارے حقائق بتائے. آپ نے بڑا واضح دیکھا ہوگا کہ جب ہم باہر نکل کر ہم نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد علی ظفر صاحب نے کی تو علی ظفر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا کہ جناب خان صاحب نے جو ہماری کل یعنی کہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ نام لیا اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ آپ جو ہے مشاورت کریں لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی. تو ہماری مشاورت ہو گئی ہے لہٰذا ہم اناؤنس کر رہے ہیں. اب ان کی سٹیٹمنٹ جو علی ظفر صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے گا کہ جو ہے بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ نامینیٹ ہم نے کر دیے ہیں. تو لیکن مروت صاحب نے یہ بیان دیا پروگرام کے اندر بھی کہ مجھے خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ باہر جا کر فوراً یہ سٹیٹمنٹ دیں. اب وہ دونوں سٹیٹمنٹ بھی ایک الگ آ گئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جا کر بیان دے دیں. اب بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر کرٹیسائز کروں یا کوئی اور ہمارا بھائی کرے, وکیل ہیں ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے وہ کے پی کے ہر جگہ پر فرنٹ فٹ پہ آ کر ایف آئی آر بھی ان کے اوپر ہر روز آئے روز درج ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ایک وہ لیگ پولنگ وہ کرنا. اب جو بیان آیا شعیب شہین صاحب کی طرف سے انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں دیا کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں یعنی کہ خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی اور یہ پلان بی تھا. پلان بی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عامر فاروق صاحب ہمیشہ جب ان کے پاس کوئی کیس ہمارا لگتا ہے تو پہلے سنا نہیں جاتا, پھر فیصلے جو ہے محفوظ کیے جاتے ہیں, پھر فیصلے بڑے لیٹ سنائے جاتے ہیں, جب ٹائم لگ جائے گزر جائے 1.5 مہینے لگ جاتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ یہ فیصلہ پہلے آ دینا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے اب کل جو ہے پریس کانفرنس کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے تو اس سے یہ نقصان جو ہے اثر پڑے گا یا پڑا ہے اس چیز کے اوپر. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چیئرمین وہ ہی رہیں گے اور وہ ہی ہیں اور اس کے اوپر ہماری کوئی جو ہے کلیئر جو ہے نہیں ہے. لیکن کیونکہ فیصلے یہاں پر محفوظ ہو جاتے ہیں, خان صاحب کو بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی اس کے اوپر دادرسی جو ہے وہ نہیں دی گئی, ہماری کوئی دادرسی نہیں کی گئی اور فیصلہ اسی طرح سے محفوظ کر لیا گیا. اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے 20 دن کا ٹائم دیا ہوا تھا تو لہٰذا باہر آ کر عمیر نیازی صاحب اور باقی سارے دوستوں نے جو ملے تھے, شعیب شہین صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں. ملے تھے جی, اور کور کمیٹی کے اندر جی اور کور کمیٹی کے اندر یہ چیز باقاعدہ طور پر شعیب شہین صاحب نے تو آپ کا بھی نام لیا نا کہ آپ بھی وہاں پر ملاقات میں تھے. سر یہ آج کی میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں, آج شعیب شہین صاحب ملے تھے, پہلی ملاقات میں تھے, درمیان والی میں وہ نہیں تھے. میں کھوسا صاحب انتظار اور جو ہے علی بوٹر اور سمیر کھوسا اور ایک دو اور ہمارے دوست زین وغیرہ شہباز کھوسا ہم یہ سارے تھے, بی بی صاحبہ بھی تھیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس جو ہے ملاقات کا حوالہ دیا. لیکن آج جو ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے میں نے ان سے تصدیق کی. پھر انہوں نے کور کمیٹی کے اندر بھی بتایا کہ اچھا نام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ بیرسٹر گور صاحب ہوں, وہ بڑا اچھا نام خان صاحب نے چوز کیا, مطلب ہم سب کے آئیڈیل, اور پوری کور کمیٹی نے ان کو مبارکباد دی کہ ایک زبردست ایک ایسا آدمی جس کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت, کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں, اور بہت پروفیشنل اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہونے کے ناطے بڑا اچھا ان کی ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آ کر دلیری کے ساتھ انہوں نے تمام مقدموں میں اور ہر جگہ کے اوپر نمائندگی کی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی, اور نہ ہی خان صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگ یعنی جس میں کھوسا صاحب بھی تھے یہ کہا ہو کہ بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی کی بات ہوئی ہے لیکن پلاننگ کا تھوڑا سا ایشو ہونے کی وجہ سے وہ ساری کنٹروورسی آپ کو نظر آئی, لیکن وہ چیز حل ہو گئی اور یہ معاملہ ہمارا انٹرنل ہے, وہ ہم نے ریزالو کر لیا ہے. باقی یہ ایک تاثر دینا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ ایک واضح تاثر یہ چیئرمین کی جو ہے اس کے اوپر خان صاحب نے جو دیا ہے وہ یہ دیا کہ وہ مروسی سیاست کو انہوں نے جو ہمیشہ ان کا ویژن رہا ہے اسی کو انہوں نے کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی بہن کو, اپنی وائف کو, جو کہ ایک افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ اب بشرا بی بی ٹیک اپ کریں گی, اب ان کی بہن کریں گی. میں اس پر ذرا اور بھی کچھ آپ سے سوالات پوچھنا چاہوں گا. یہ جو خاص طور پہ آڈیو کال آئی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بیکاز اس میں ایک آپ کی برادری سے سینئر وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب, ان کی گفتگو ہے اور چونکہ ان کی بھی گفتگو ہے تو اس لیے پھر آپ بھی وکیل ہونے کے ناطے اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو مبشر بخاری صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ اب یہ جو الیکشن انٹرا پارٹی ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا, کیا پی ٹی آئی کو اس کے بعد کچھ سپیس ملے گی یا نہیں ملے گی, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مبشر بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر انٹرا پارٹی الیکشنز چیئرمین کیئر ٹیکر, جہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر چیف منسٹر, وہاں پر ایک کیئر ٹیکر چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی صاحب کا جو نام آیا ہے, آپ کیا نہیں سمجھتے, آپ اتنے عرصے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, امتیاز صاحب بھی اسی طریقے سے فالو کرتے آ رہے ہیں, کہ یہاں پر کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے اور چیئرمین, موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں میں سے تھے, وکیل بھی ہیں, سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, حامد خان صاحب, ان کو نامنیٹ کیا جانا چاہیے تھا. جی اس پہ بڑی آراء آ رہی ہیں. حامد خان صاحب ہو سکتے تھے, اس کے علاوہ علی محمد خان جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باہر ہیں, انہوں نے کافی سیکریفائسز کی ہیں اگر اپنے پولیٹیکل فیس دینا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب اگرچہ وہ جیل میں ہیں, سینئر وائس چیئرمین ہیں, اور مطلب تلوار تو ان پہ بھی لٹک رہی ہے, لیکن فی الوقت تو وہ والی تلواریں ان پہ نہیں لٹک رہی جو چیئرمین پی ٹی آئی پہ لٹک رہی ہیں, تو وہ بھی ہو سکتے تھے. پرویز الہی صاحب پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی جیل میں ہیں, اور انہوں نے بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے پی ٹی آئی کی محبت میں, حالانکہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو وہ بھی ہو سکتے تھے. ایک تو اچھی پریزیڈنٹ یہ سیٹ کی کہ اپنے فیملی میں سے, جیسے پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں, اور چونکہ خان صاحب شروع سے کہہ رہے تھے کہ میرے تو بچے بھی پاکستان میں نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کے لیے پالیٹکس نہیں کرتا, تو یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. اگر وہ کر دیتے اپنی بہنوں میں سے یا اہلیہ میں سے تو سارا ان کا جو نیریٹو تھا وہ مطلب نلیفائی ہو جانا تھا, خود ہی انہوں نے کر دینا تھا. البتہ جو مجھے لگتا ہے کہ چلیے گوہر صاحب کو کیا, یہ ان کا حق ہے چیئرمین کے طور پہ, اور چونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں غالباً اس طرح کی بات لکھی ہے کہ چیئرمین کوئی بھی اس طرح کا ڈیسیشن لے سکتا ہے, تو چونکہ چیئرمین کی پاورز ان کے پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بہت زیادہ ہے, جسٹیفائڈ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جو اثر انداز ہوگی چیز, اور جس کے لیے مجھے لگتا ہے ہوپ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, وہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے, حیران کن بات ہے. کبھی وہ ایک وقت میں انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا چیف جسٹس جو موجودہ ہے ان کے خلاف, ابھی انہیں کوئی خط لکھا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو کیمپین کا حق نہیں دیا جا رہا, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, تو ان کا نوٹس دے کے کم از کم انشور کیا جائے کہ الیکشن فیئر ہوں, جس میں پورا فیئر چانس ملے پی ٹی آئی کو. مجھے لگتا ہے کہ اس سے انہیں ایک پازیٹیو رسپانڈ ملے گا, رسپانس ملے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے اور ان کی ریپوٹیشن بھی ایسی ہے, تو اس خط کو بڑا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس خط کا پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ جی میں ذاتی طور پہ میری یہ ایکسپیکٹیشن بھی اور میری گٹ فیلنگ بھی ہے کہ اس خط کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا, اور وہ شاید پی ٹی آئی کو ہیلپ کرے الیکشن لڑنے میں. اچھا, اس پر یہ جو آپ نے کہا کہ رسپانس پازیٹیو ہوگا, امتیاز عالم صاحب آپ کو لگتا ہے جس خط کا بھی مبشر بخاری صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ جو لکھا گیا خط ہے اس پر پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قانونی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اور یہ جب سے تبدیلی آئی ہے پروسیجر میں سپریم کورٹ کے, لیکن جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہت مشکل میں ہے کہ وہ کسے اپنا جانشین بنائے, بھلے عبوری دور کے لیے صحیح, کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب لوگ کسی کو بھی کسی کا اتفاق نہیں ہوگا تاکہ اس پہ مہر لگ جائے. یہ کوئی جمہوری طریقہ تو نہیں ہے. انتخابات میں تو پارٹی کو حق دینا چاہیے کہ جو فیصلہ کر لے, لیکن اگر ایسا کیا جائے, جمہوری طریقہ اختیار کیا جائے, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک ہی میٹنگ کی کئی ہمیں رپورٹنگ مل رہی ہے. نہیں, پر وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں, امتیاز عالم صاحب, کہ وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور وہ کتنی بڑی بات ہے. پبلک ڈیبیٹ, یہ پبلک ڈیبیٹ ہے, آپ خود آ کے پبلک ڈیبیٹ کر رہے ہیں. انٹرنل معاملہ کیسے ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے, وہ پبلک ڈیبیٹ میں ہے. رہی بات یہ کہ مجھے جو اس میں جو افسوس کی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ باقی پارٹیوں کے انتخابات بھی کوئی بہت جمہوری ہوتے ہیں. تو یہ جو تحریک انصاف کے معاملہ ہے, 70 دن کے بعد وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتے ہیں اور انتخاب کے قریب پہنچ کے انہیں کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, یہ کوئی اس سے اچھا تاثر نہیں گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنا متبادل تجویز کر کے اس لیے کیا کہ تاکہ
تاکہ بلے کے نشان تحریک انصاف سے نہ چھن جائے، جس کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے عمران خان مائنس فارمولے کی، کہ جو ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو نظر آتا ہے اس وقت انتظامیہ کا یا ایگزیکٹو کا، کہ کس طریقے سے وہ سیاسی انتخابی عمل سے باہر ہو جائیں۔ امید ہے کہ عمران خان کی ریٹس جو ہیں انہیں سنوائی ملنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملزم کو سنوائی ملنی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ایکسیسز ہو رہی ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں، تو عدالتوں کو انہیں ریلیف دینا چاہیے۔ مجھے اس پہ ریلیف دینے پہ نہ اعتراض، نہ نواز شریف کو ریلیف دینے پہ اعتراض ہے، نہ عمران خان کو۔ امتیاز عالم صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی اب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے گئی، یا ابھی بھی ان کی گرفت مضبوط ہے؟ اور خاص طور پہ جب بیرسٹر گوہر علی صاحب کا نام ہوا ہے، نامنیٹ ہوئے ہیں وہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی گرفت ہے ابھی بھی، اور وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیتا کہ جس سے بات پھر کسی اور طرف نکل جاتی۔ یقیناً نامینیشن جو ہے چلے گی نامزدگی عمران خان کی، اور اس سے بیرسٹر گوہر کے جو بھی نامنیٹ فائنلی ہوں گے وہ یقیناً ان کے مقابلے میں امیدوار تحریک انصاف میں سامنے نہیں آئے گا۔ تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لیکن عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف زیرو ہے، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کا جو بھی ابھی دیکھیں نا کہ انہوں نے کسی بڑے سیاسی لیڈر کو نہیں بنایا، انہوں نے بندہ چنا بھی وہ ہے جو یہ وکلا کی کمیونٹی سے ایک بڑا شریف سا آدمی لیا ہے جس میں کم از کم کنٹروورسی ہو سکتی ہو، لیکن اور وہ پختونخوا سے بھی ہے جہاں ان کی حمایت زیادہ موجود ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، اور عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس میں بہت ہی ان کے لیے مشکل بن جائے گی، اور ان کے لیے یہ ایک صحیح صورتحال نہیں ہوگی، بہت نقصان والی صورتحال ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ -1 کا جو فارمولا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے عمران خان کے وڈرا کرنے کے ساتھ۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ویل کنٹینیو ود ڈسکشن۔ ہمارے ساتھ رہیے جی۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا کہ حامد خان صاحب کو جو بھی میں نے سوال پوچھا تھا مبشر بخاری صاحب سے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حامد خان صاحب سینئر وکیل ہیں، آپ کی وکلا برادری سے ہیں، اور پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، تو ان کو نامنیٹ کیا جانا چاہیے تھا ایز کیئر ٹیکر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، حامد خان صاحب ہوں، علی محمد خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، مجھے تو پرسنلی کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کی جو قربانیاں ہیں وہ لازوال ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، تو اس کے اوپر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری نمبر پر اگر بات کی جائے تو بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے آج بھی کور کمیٹی کے اندر علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ میں بھی ممبر ہوں اس کا، تو کسی ایک فرد نے بھی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ انہیں کیوں بنایا گیا ہے، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا۔ ویسے آپ نے تیسرے نمبر پر بات یہ ہے موجودہ چیئرمین سے پوچھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہی کیوں، کسی اور کا نام بھی تو تجویز کیا جا سکتا ہے، تو کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی یا انہوں نے خود بتایا ہو کہ جی کس وجہ سے میں نے بیرسٹر گوہر کا نام دیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت جو نامینیشن ہوں گے یا جو جس طرح سے نامینیٹ کیا جائے گا، تو وہاں پر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب عبوری چیئرمین ہے، ایسا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ صرف کہنے کی حد تک ہے یا عمران خان صاحب کے آزاد ہونے کی حد تک ہے کہ وہ باہر آئیں گے، اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی چیئرمین وہی ہوں گے۔ اور یہ بوگس کیسز، جھوٹے کیسز پوری دنیا جانتی ہے کہ بنائے گئے ہیں، اور دلوں کے اور دنیا کے ہر جگہ کے اوپر ہر بندہ جو ہے، ہر شخص جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو ہی چیئرمین جو ہے وہ مانتا ہے اور مانے گا، اور انشاءاللہ وہ رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جب خان صاحب سے بات ہوئی چیئرمین شپ کے حوالے سے، تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کنٹروورشل آدمی نہیں ہے۔ اور ویسے یہ پہلا نقطہ جو ہے نا، اس پر ذرا سوال بنتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہونا ہے تو پولیٹیکل نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ مائنس ہے؟ یہ دیکھیں، اگر دیکھا جائے نا تو میں بڑا واضح کر دوں کہ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بات کی جائے
تو اس وقت جو کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے ہے، جس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، بیل ہوتی ہے، عدالت سے اٹھا لیا جاتا ہے، عدالت کے حکم کو مانا نہیں جاتا، عدالت حکم دیتی ہے کہ پیش کیا جائے، پیش نہیں کیا جاتا، وہ کہتی ہے کہ مزید کسی مقدمے میں گرفتار بھی نہیں کرنا، پھر بھی کر لیا جاتا ہے، توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی مؤثر جو ہے اقدام نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب جو ہے وہ آدھی پارٹی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، باقی جو لوگ باہر ہیں وہ میٹنگ زوم کے ذریعے یا دیگر اس طرح کے جو سورسز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، لوکیشن ٹریس کی جا رہی ہیں، صرف کیا ہے جی ان کا نام جو ہے جڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ آپ نے یہ نام کے ساتھ اسٹریٹجی شریف لگا ہوگا وہ ابو دلا ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ لطیف کھوسا صاحب کی جو آڈیو کال آئی ہے اس پر ذرا بات کر لیجئے کہ لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ جو اہلیہ موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ گفتگو ایک ان کی بہنوں کو لے کر ہے اور آپس میں کیا فیملی میں بھی کوئی ایسی چل رہے ہیں، ایشوز چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گفتگو کے حوالے سے میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پہلے تو آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، فیبریکیشن کرتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں یا سامنے اس طرح سے آ کر بلیک میل کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این میں اسپیشلی جو ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ بڑا اس حوالے سے بڑا ان کو عبور حاصل ہے اور پہلے بھی وہ دھمکیاں اس طرح کی دیتی رہی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے آج کی آڈیو کی، پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ آڈیو اوریجنل ہے، پھر اگر اوریجنل ہے تو ریکارڈ کس نے کی، کس اتھارٹی کے تحت کی، کس نے ان کو اجازت دی ریکارڈ کرنے کی کہ ایک وکیل کی اور کلائنٹ کی پرسنل بات جو ہو رہی ہے پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت کس قانون کے تحت ان کو اختیار تھا، پھر کس نے اس کو چینل کے اوپر دیا کہ ایک اہم کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے توشہ خانہ والا اور اس کی آج سماعت تھی اور اس کے اوپر فیصلہ آنا تھا، تو اس ٹائم کے اوپر یہ 1 گھنٹہ پہلے یہ ریلیز کر کے لوگوں کی توجہ ہے اس طرف دلوائی جاتی ہے۔ جب نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنا ہوتا ہے یا کوئی سہولت کاری دینی ہوتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی اس طرح کی چیز جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہے تاکہ ان کی اوپر ان کی جو کرپشن ہے، ان کی بریت ہے، ان کی کلین چٹیں ہیں، ان کے اوپر بات نہ کی جائے اور ایک پارٹی کے اوپر یہ سارا معاملہ ڈالا جائے۔ آپ نے ماضی میں دوسرے لوگوں کو بھی آڈیو دیکھی، پی ایم ایل این ہو یا باقی ہوں، تو میں بالکل اس پر تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی بہنوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اہلیہ موجودہ چیئرمین کی ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے ساتھ بھی رابطے میں، کہ آپس میں کوئی اختلافات ہیں فیملی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں نے وہی کہا کہ کیا آڈیو ہے اصلی یا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے کہ یہ کون کرتا ہے، وکیلوں میں اختلافات، تیسری بات رہ گئی اختلاف، تو فیملی میں اختلاف، تیسری بات رہ گئی اختلاف کی، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں سمجھتا، بلکہ اکثر جو ہے ہماری میٹنگ اکٹھی ہوتی ہے، اکٹھے جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تمام معاملات میں نے کسی جگہ کے اوپر نہیں دیکھا کہ کوئی اختلاف ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان کوئی اختلاف؟ سر جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پتنی بشرا بیگم جو ہیں وہ چیئرمین ہوں گی پیچھے، یا علیمہ خانم جو ہیں یا ان کے دوسری بہن جو ہیں وہ ہوں گی، تو وہ پراپوگنڈے تو ختم ہو گئے۔ اب یہ کیوں کہتے تھے؟ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ شاید ان کو چیئرمین شپ کا کوئی لالچ ہے یا کوئی اس طرح سے یہ سوچتی ہیں، تو یہ بات تو جب کلیئر ہوگی تو اختلاف کس بات کو ہوگا؟ اقتدار کا ہی ہوتا ہے نا اختلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہلکی پھلکی کسی وکیل کو انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر اختلاف ہے بھی، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اوریجنل آڈیو ہے، اگر اوریجنل ہے، اگر وکیل کی حد تک ہے تو کوئی اتنا اس کے اوپر کوئی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ کی جائے۔ کھوسا صاحب سے پوچھا کھوسا صاحب اوریجنل ہے؟ نہیں، میں نے کھوسا صاحب سے نہیں پوچھا، کھوسا صاحب کے ساتھ ہی تھا میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپنے دفتر چلے گئے اور میں شام سے پروگرام جو ہے وہاں پر ہم نے پریس کانفرنس کی، لیکن بندہ کان میں پوچھ ہی لیتا ہے نا کہ سر جی ایک گل ہوئی بھی ہے، میں ملا نہیں ہوں۔ اچھا ملے ہی نہیں، میں ہائی کورٹ میں اکٹھے تھے، جب نکلے ہیں ٹھیک ہے جی، اس وقت وہ ہم سے پہلے نکل گئے اور بعد میں ہم میڈیا سے ٹاک کرنے لگ پڑے، تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ نے پنجوتا صاحب کی پوری تفصیل آپ نے ان سے سنی، ایک تو پارٹی کے اندر کیا پوزیشن ہے، پھر بہنوں کا اختلاف یا نہیں ہے اختلاف، پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے نہیں ہے اختلاف، کیوں بیرسٹر گور صاحب کا نام سجیسٹ ہوا، حامد خان صاحب کا بھی انہوں نے اپنی رائے اس پر دے دی، اس پر بھی آپ اپنا کامنٹ کیجئے، اور ساتھ میں یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب چیئرمین کوئی اور ہوگا پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی کو اب الیکشنز کے لیے اجازت ہوگی کیمپیننگ کی؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں کہ کیمپین کی اجازت جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ جو خط لکھا گیا ہے اور اس کے بعد بلے کے نشان کو بچانے کے لیے
اور اس کے بعد جو ایک بڑی سمارٹ موو کی چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ یہ کہ میں وکلاء کو اور خواتین کو ٹکٹ دوں گا. تو یہ بڑی اچھی ان کی اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اگر وکلاء کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو وکلاء کبھی بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ایک تحریک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. اس لیے جب وکلاء کو ٹکٹ ملیں گے تو اپنی کیمپین چلا لیں گے, پیچھے نام چیئرمین پی ٹی آئی کا چلنا ہے, اور جو ووٹر ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ ڈال دے گا. دوسری بات یہ, لطیف کھوسا صاحب اس آڈیو کو کنفرم کر چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے ریکارڈ کیا اور اسے پبلک کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے متن سے وہ ڈینائی نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مخاصمت جو ہے ہمیں دیکھیے پاکستانی کلچر میں اور برے صغیر کے کلچر میں وہ بڑے ڈرامے بنتے ہیں, ساس بھی کبھی بہو تھی, اور یہ مخاصمت جو ہے بھابھی اور نندوں کے درمیان یہ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہوگی نیچرلی, تو میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. البتہ جو لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے مجھے یہ پنجوتا صاحب ادھر تشریف فرما ہے, ہو سکتا ہے یہ میری بات کو ڈینائی کر دیں, لیکن 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ انہی کے ایک ٹیم کے ایک ممبر سے میری آپ کے ہی ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی علی, موٹر وے پہ آتے ہوئے. تو وہ خان صاحب سے مل کے آ رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کھوسا صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اور اس لیے جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ انگیج کر رہے ہیں. تو یہ آڈیو کے بعد اور بشرا بی بی کی جو گفتگو ہے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو, جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ فوراً ڈینائی کریں گے, لیکن آپ کی اب دیکھیے ہمارے سورسز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اخلاقی فرض ہوتا ہے, اور آپ کے بڑے معتبر صاحب تھے آپ کی ٹیم کے ہی, پھر وہ مجھے مس لیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ کم از کم اس امپریشن کو اسٹرینتھن کر رہی ہے کہ وہ تو کہہ رہی تھی نہیں لطیف کھوسا نہیں, تو میں نے کہا نہیں لطیف کھوسا ہی ہونا چاہیے. اور چونکہ کھوسا صاحب اس کی انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ آڈیو میری ہی ہے, تو اس لیے اس بات کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک مبشر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. امتیاز عالم صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ خاص طور پہ پنجاب میں, لاہور میں رہنے والے اپنے آپ کو اسموگ سے محفوظ رکھیں گے, اور اللہ تعالی ہماری نگران صوبائی حکومت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسموگ پر کنٹرول کرنے کے وہ تمام اقدامات کرے جو جینولنی ہونے چاہیے, نہ کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز ہوں. کیونکہ ہر سال ڈینگی, ہر سال اسموگ, تو یہ صحت کا معاملہ ہے اور صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. سڑکیں بن جائیں گی, انڈر پاسز بن جائیں گے, پل بن جائیں گے, اور وہاں سے گاڑیاں جو ہیں وہ گزرتی رہیں گی, لیکن ان گاڑیوں سے یہ دھواں اور پھر دھوئیں سے اسموگ, اور اسموگ سے پھر آپ کے لنگز تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور آپ کی زندگی پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.